السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ لیکن پیچھے کے انتظامات مضبوط رکھنا، قوم کو محاذ کے حالات سے بے خبر نہ رکھنا، اگر خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تقسیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے، بیٹے قوم کے شہید اور اپاہج ہوتے ہیں، لہذا قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ جنگ کو بادشاہوں کا کھیل نہ سمجھنا، یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس میں قوم کو اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے جس فاطمی خلافت کو معزول کیا تھا، اس کے حواری ہمارے خلاف سرگرم ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے درپردہ اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا خلیفہ العاجد تو مر گیا ہے، لیکن وہ خلافت کو اس امید پر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے، ہماری فوج بغاوت کرے گی اور صلیبی چپکے سے اندر آ کر فاطمی خلافت بحال کر دیں گے۔ فاطمیوں کو حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبس تمہارے ساتھ رہیں گے، یہ اس زمین دوز گروہ پر نظر رکھیں گے۔ فوج کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں اس جنگی مشقیں کراتے رہو۔ تھوڑے ہی عرصے سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ مصر کے جنوب مغرب علاقے سے فوج کے لیے بھرتی نہیں مل رہی ہے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم کرایا ہے کہ باعث کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا، میرے دو مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، وہاں سے خبر لینا آسان نہیں، تاہم میں نے نئے مخبر بھیج دیے ہیں۔ میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں۔ غیاث بلبس نے کہا، مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ کسی نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار ہے، گجار ہے، لوگ سخت جان ہیں، لیکن عقیدوں ڈھیلے اور تہمت پرست ہیں۔ تہم پرستی بہت بڑی لعنت ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو تہمات سے بچاؤ۔ 3-4 روز بعد کرک کے قلعے میں بھی ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وہ صلیبی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ سبق لے چکا ہے اور اب کرک پر حملہ کرے گا۔ انہیں اس احساس نے پریشان کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے کرک کو بھی سبق کی طرح فتح کر لیا تو یروشلم کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلیبی جان گئے تھے کہ سلطان ایوبی سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ لے لیتا ہے، فوج کی کمی نئی بھرتی سے پوری کر لیتا ہے، اسے پرانی فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ٹکر لینے کے لیے قابل ہو گیا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کرک کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیم بنا چکے تھے۔
مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے انہیں سلطان ایوبی، اس کی فوج اور مصر کے تازہ حالات کے متعلق انقلابی خبریں دی تھیں۔ صلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور سبک کا قلعہ لیا تھا، اور قاہرہ میں جو فوج ہے اسے عجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے، اور نور الدین جنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے، جہاں سازشوں کو سجائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے یہ اچھی خبر نہیں تھی کہ قاہرہ کا نائب مصلح الدین بھی پکڑا گیا اور غداری کے جرم میں مارا گیا ہے۔ مصلح الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے، لیکن تقی الدین کا ترقرور ہمارے لیے امید افزا ہے۔ وہ بے شک صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہے، لیکن وہ صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ میرے تخریب کار جاسوس اسے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی امید افزا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشین کیا کر رہے ہیں؟ ریمانڈ نے پوچھا۔ کیا وہ دوہرا کھیل تو نہیں رہے؟ کمبخت ابھی تک صلاح الدین ایوبی کو قتل نہیں کر سکے۔ ہم بہت رقم ضائع کر چکے ہیں، رقم ضائع نہیں ہو رہی، ہرمن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ صلاح الدین محاذ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ 24 باڈی گارڈ قاہرہ گئے ہیں، ان میں 4 حشیشین ہیں۔ ان کے لیے موقع آ گیا ہے، میں نے انتظام کر دیا ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کو راستے میں قتل کر دیں گے۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، فلپ آگسٹن نے کہا۔ یہ فرض کرو کہ صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہو سکا اور وہ زندہ و سلامت محاذ پر موجود ہے۔ اس کے پاس اب تازہ دم فوج ہے، اس نے نئی بھرتی میں ٹریننگ لے لی ہے اور اسے نور الدین جنگی کی کمک مل گئی ہے۔ اس نے سبق جیسا مضبوط اڈا بھی حاصل کر لیا ہے، لہذا اب اس کی رسد قاہرہ سے نہیں جائے گی۔ سبق میں اس نے بے شمار رسد جمع کر لی ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کرک کا محاصرہ کر لے اور ہم محاصرے میں لڑیں۔ اب ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے۔ ایک اور صلیبی حکمران نے کہا، ہم باہر لڑیں گے اور اس انداز کے لڑیں گے کہ سبق کا محاصرہ کر لے۔ صلاح الدین ایوبی صحرائی لومڑی ہے، فلپ آگسٹس نے کہا۔ اسے صحرا میں شرکت دینا آسان نہیں ہے۔ وہ ہمیں سبق کے محاصرے کی اجازت دے دے گا، مگر ہمارا محاصرہ کر لے گا۔ میں اس کی چالیں سمجھ چکا ہوں۔ اگر تم اسے آمنے سامنے لڑا سکتے ہو تو میں تمہیں فتح کی ضمانت دے سکتا ہوں، مگر تم اسے سامنے نہیں لا سکو گے۔
بہت دیر بحث محاسبے کے بعد فیصلہ ہوا کہ نصف فوج کو قلعے سے باہر بھیج دیا جائے اور صلاح الدین ایوبی کو فوج کے قریب خیمہ زن کر دیا جائے اور اس کی فوج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس اسکیم کے باہر جڑنے والی فوج کی تعداد کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو 2 گنی ضرور ہو۔ عقب سے پہلے حملے کے لیے الگ فوج مقرر کی گئی اور پلان میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ مسلمان فوج کی کمک اور رسد سبق سے آئے گی، لہذا سبق اور مسلمانوں کے درمیانی فاصلے کو چھاپا ماروں کی جد میں رکھنے کو انتظام کیا جائے۔ فوجی کمانڈروں نے کہا کہ سامنے سے اتنی زیادہ قوت سے حملہ کیا جائے کہ صلاح الدین ایوبی جم کر لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ صلیبیوں کو دراصل اپنی بختر فوج پر بھروسہ تھا۔ ان کی بے ستر فوج ذرا پوش تھی، سروں پر آہنی خود تھے، پیشانیوں سے ناک اور منہ تک چہرے آہنی خودوں سے مضبوط نقابوں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو بھی ذرہ پوش کر لیا تھا۔ اونٹوں کے سروں پر آہنی غلاف چڑھا دیے گئے تھے اور پہلوؤں کے ساتھ لوہے کی پتریاں لٹکائی تھی اور تیروں کو روک لیتی تھی۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ بہتر قسم کے گھوڑے حاصل کر سکے۔ یورپی ممالک سے لائے ہوئے گھوڑے صحرا میں جلدی تھک جاتے ہیں اور پیاس سے بے حال ہو جاتے تھے۔ صلیبیوں نے عرب علاقوں میں سے گھوڑے خریدے تھے مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلوں سے گھوڑے چھیننے شروع کر دیے تھے۔ گھوڑے چرائے بھی تھے۔ سلطان ایوبی کے گھوڑے بہتر تھے۔ عرب نسل کے یہ صحرائی گھوڑے پیاس سے بے نیاز میلوں بھاگ سکتے تھے۔ ان جنگی تیاریوں اور اہتمام کے علاوہ صلیبیوں نے نظریاتی جنگ کا محاذ کھولا تھا۔ اس کے متعلق ان کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ہرمن نے رپورٹ پیش کی کہ صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ نے رپورٹ دی تھی کہ وہاں کے لوگ اب فوج میں بھرتی نہیں ہوتے بلکہ بعض لوگ فوج کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ جفا قش اور جنگجو قوم کا علاقہ تھا جس نے سلطان ایوبی کو نہایت اچھے سپاہی دیے تھے، مگر اب ہرمن کی رپورٹ کے ظاہر ہوتا تھا کہ صلیبی تفریق کار اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حسن بن عبداللہ نے یہ معلوم کرنے کے لیے علاقوں کو کہ لوگ فوج کے خلاف کیوں ہو گئے تھے 2 مخبر بھیجے تھے، دونوں کو قتل کیے گئے تھے۔ وہ علاقہ جو بہت وسیع و عریض تھا جاسوسوں اور مخبروں کے لیے بہت ہی مضبوط قلعہ بن گیا تھا۔ وہاں سے کوئی معلومات حاصل ہوتی ہی نہیں تھی۔ اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ لوگ تو ہیں مسلمان، لیکن ہم پرستی اور عقیدے کے بہت ڈھیلے ہیں۔ ہرمن نے تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ اس کا تجربہ کامیاب رہا ہے
وہ اب مصر کے تمام تر سرحدی علاقوں میں اس طریقہ کار کو پھیلائے گا، پھر ان اثرات کو مصر کے اندر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے امید ظاہر کی کہ وہ مصر کے قصبوں اور شہروں کو بھی اپنے اثر میں لے لے گا۔ اس نے کہا، میں مسلمانوں کی ایک ایسی خامی کو ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں جسے وہ اپنے خوبی سمجھتے ہیں۔ مسلمان درویشوں، فقیروں، وظیفے اور چلے کرنے والوں، عاملوں اور مولویوں اور کٹیا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنے والے محبوب قسم کے لوگوں کو کہ فوراً مرید بن جاتے ہیں۔ درویشوں وغیرہ کو یہ گروہ اسلامی فوج کے ان سالاروں کے خلاف، انہوں نے ہمارے خلاف جنگ لڑ کر شہرت حاصل کی ہے۔ یہ درویش اپنی متعلق لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ خدا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ خدا کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ وہ صرف نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان میں میدان جنگ میں جانے کی ہمت اور ضرورت نہیں، لہٰذا وہ گھر بیٹھے وہی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سالاروں نے جہاد میں حاصل کی ہے، مگر دیانت داری اور غیر جانب داری سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے یہ فوجی لیڈر، جن میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی بھی شامل ہیں، قابل تحسین انسان ہے۔ ان میں سے جنہوں نے یورپ تک اسلام پھیلا دیا اور اسپین کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، بذات طور پر حق رکھتے ہیں کہ قوم اپنی عبادت میں بھی ان کا نام لے، مگر ان کے خلیفاؤں نے اپنا نام عبادت میں سے شامل کر کے فوجی لیڈروں کی اہمیت گھٹا دی ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے نام نہاد عالموں اور اماموں کو ایک گروہ پیدا ہوا جو عمل سے گھبراتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم اور امام ہیں۔ یہ گروہ خلیفاؤں کی آڑ میں جہاد کے معنی مشق کر رہا ہے تاکہ لوگ جہاد میں جانے کے بجائے ان کے گرد جمع ہوں اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان مانیں۔ ان کے پاس پوری ساری باتیں کرنے کو ایسا طلسماتی انداز ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان برگزیدہ انسانوں کے سینے میں وہ راز چھپا ہے جو خدا نے ہر بندے کو نہیں بتایا۔ چنانچہ سیدھے سادے مسلمان ان کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ میں انہی عالموں اور درویشوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی یہ کمزوری بہت فائدہ دے رہی ہے۔ میں مسلمانوں کو اسلام کی ہی باتیں سنا کر اسلام کی بنیادی روح سے دور لے جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے نظریاتی تقریباری کر کے اسلام کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے۔ میں انہی کے اصولوں پر کام کر رہا ہوں۔